بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلیبورس نائگر ہومیوپیتھک کی دوا. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. ہیلیبورس نائگر کے پروور ہیں ڈاکٹر گریٹ ہنی مین. اس دوا کا تعلق پلانٹ کنگڈم سے ہے اور اسے ویجیٹیبل کنگڈم سے بھی کہتے ہیں. اس پودے کا نام کرسمس روز ہے. یہ اس پودے کی جڑ سے دوائی بنائی جاتی ہے. اس دوا کا میازم سورا اور ایلن میازمیٹک بک کے اندر اس دوا کا مزاج سائیکوٹک لکھا ہے. ٹیوبرکولر دائتھیسس ہے اور اس دوا کا تھرمل ہے کولڈ. اس دوا کو ہومیوپیتھک میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ دماغی امراض، گردوں کے امراض، امراض معدہ، ان میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ حافظی کمزوری، پاگل پن، مرگی کے دورے، تشنجی دورے، جھٹکے، سرسام، ورم الدماغ، اس طرح کی کیفیات میں اس دوا کو استعمال کیا جاتا ہے. اس دوا کا مریض اپنے ہونٹوں کو نوچتا ہے. اس کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں تو یا تو وہ اپنے دانتوں کے ذریعے نوچتا ہے یا اپنی انگلیوں سے اس کی کھال کو نوچتا ہے. اسی طرح سے وہ کپڑے کے کونے قدروں کو بھی نوچتا ہے اپنی انگلیوں سے. جب وہ تشنجی کیفیت میں آتا ہے یا ذہنی، دماغی، اعصابی امراض کی طرف آتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس دوا کا مریض جب دماغی امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی نظریں کسی ایک پوائنٹ کے اوپر ٹک سی جاتی ہیں، ایسے جیسے کہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا. ایک جگہ سے سکتے سے کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. مکمل سکتہ نہیں ہوتا، مکمل بیہوشی نہیں ہوتی، مگر سکتے سی کیفیت میں ٹکٹکی باندھ کر وہ چیز کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. آنکھیں اس کی خشک ہو جاتی ہیں، بے رونق ہو جاتی ہیں، آنکھ کی پتلی پھیل سی جاتی ہے، اور اگر اس پتلی کے اوپر تیز روشنی ماری جائے، ان کے ٹارچ کے ذریعے اگر اس کی روشنی ماری جائے تو اس کی آنکھ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ اثر نہیں ہوتا. اس دوا کا مریض بڑا غمگین ہوتا ہے، افسردہ ہوتا ہے اور جلد غصے میں آ جانے والا ہوتا ہے. تسلی دینے پر اس کی تکالیف کا بڑھ جانا اور سسکیاں لینا، یہ ہمیں علامات نائٹرمیور میں بھی ملتی ہیں اور اگنیشیا بھی ملتی ہیں، پلسٹیلا میں بھی ملتی ہیں. چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہنا پسند کرتا ہے. مسلسل از خود اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ مسلسل حرکت میں رہتی ہے. تشنجی دورے میں اس دوا کے مریض کا جسم، پورا جسم برف کے مانند سخت اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مگر اس کا جو سر ہوتا ہے اور اس کے گردن یا گدی جو ہوتی ہے وہ گرم رہتی ہے. اس دوا کا مریض جب لیٹتا ہے تو وہ بڑا بے چین ہوتا ہے اور تکیے پر اپنے سر کو ادھر سے ادھر گھماتا رہتا ہے. سر کو اپنے ہاتھوں سے پیٹتا ہے. جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے سر پہ اپنا ہاتھ مارتا ہے.
میننجائٹس دماغ کا بخار، یعنی کہ دماغ کے پردوں کا ورم کی وجہ سے بخار آ جانا. فرینائٹس سرسام، دماغ کے پردوں کا ورم، چاہے وہ وائرل ہو یا بیکٹیریل ہو، اس میں یہ دوا بڑا اچھا کام کرتی ہے. دماغ کا بخار میں جب بیلاڈونا اسٹرامونیم فیل ہو جائیں یا کام نہ کریں تو ہیلیبورس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ جب بخار 5 تا 7 دن تک چلتا رہے اور بخار ٹوٹنے کا نام نہ لے، مریض مدہوشی میں چلا جائے، سوال کا جواب آہستہ آہستہ دے، اس کا پیشاب کم ہو جائے، گدلا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، اس میں گاڑھا رسوب ہو، پیشاب کی رنگت سرخ یا سیاہ ہو، تو دوا ہیلیبورس ہوتی ہے. اس دوران میں مریض کی آنکھیں بے رونق ہو جاتی ہیں. ایک سمت میں ٹکٹکی باندھ کر وہ مریض دیکھتا رہتا ہے. اس کیفیت کے اندر جب بخار کی یہ سمیتی کیفیت ہو جاتی ہے، وائرل یا بیکٹیریل کیفیت آ جائے، دماغ کے پردوں پہ ورم آ جائے، تو اس کیفیت میں مریض کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے میں یہ دوا مدر ٹنکچر میں بہت اچھا کام کرتی ہے. ہائیڈروسیفلوسس دماغ کے اندر پانی کا بڑھ جانا، یعنی کہ دماغ میں پانی کا لیول جو ہوتا ہے وہ بڑھ جائے، یا دماغ کے اندر جو پریشر ہوتا ہے، پانی کا جو پریشر ہوتا ہے اس کا بڑھ جائے. اور پرانے پیچیدہ امراض میں، دماغ کے پرانے پیچیدہ امراض میں ہمیں اس دوا کے مدر ٹنکچر کو استعمال کرنا چاہیے، جو بہت اچھے نتائج دیتے ہیں. 5 تا 10 قطرے پانی میں ملا کر اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے 1 چمچہ پلانے سے مریض کے اندر 2-4 گھنٹے کے اندر رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ دوا ایکیوٹ میڈیسن ہے، کرونک میڈیسن نہیں ہے، پر کچھ جگہوں پر یہ دوا کرونک میں بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے، ہائی پوٹنسی کے اندر. اس دوا کا مدر ٹنکچر زہریلا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سوچ سمجھ کر احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. اس دوا کا مریض دماغی طور پر بڑا کمزور ہوتا ہے. اس دوا کے مریض کی آنکھیں بھینگی ہوتی ہیں، بھینگی ہو جاتی ہیں. ایک آنکھ دائیں طرف ہو رہی کی پتلی دائیں طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، تو دوسری آنکھ کی جو پتلی ہوتی ہے وہ بائیں طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سمت میں نہیں ہوتی، دونوں آگے پیچھے ہوئی بھی ہوتی ہیں. تو اس وقت بھی بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس میں یہ دوا 30 طاقت میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اور اس کے علاوہ اندھراتا یا رات کا اندھا پن، اس میں بھی یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اگر کوئی بچی سن بلوغت کو پہنچ جائے، 12-13 سال کی عمر کو ہو جائے اور حیض آنے کی علامتیں آ رہی ہوں اور حیض نہ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں یہ دوا بڑا اچھا کام کرتی ہے. دانت نکلنے کے زمانے میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شیر خوار بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر دماغی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. بہت بڑی دوا ہے. ایسے اوقات میں، ایسے علامات میں جب بچوں کے اندر دانت نکلنے کے زمانے میں دماغی علامات پیدا ہو رہی ہوں، یا دماغ میں پانی آ رہا ہو، یا دماغ میں ورم آ جائے، پردوں پہ ورم آ جائے، اور بچہ اپنے سر کو پیٹے، بچہ بے سود ہو کے نیم بے ہوشی والی کیفیت میں چلا جائے اور ایک جگہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھے، تو ایسی صورت میں ہیلیبورس نیگر بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس دوا کی علامات 4 بجے سے 8 بجے کے درمیان
بہت زیادہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں لائکوپوڈیم کی طرح. قوت حیات یعنی کہ وائٹل فورس کی کمزوری کی وجہ سے دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی، چکھنے کی حس کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو یہ دوا بڑا اچھا کام کرتی ہے. دانت نکلنے کے زمانے میں ہونے والی دماغی امراض میں، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بچوں کے امراض میں، تو میں اس کی تھوڑی سی ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. دانت نکلنے کے زمانے میں بچوں کو، نشیر خوار بچوں کو ہونے والی دماغی بیماریاں جیسے میننجائٹس، انسیفلائٹس، ہائیڈروسیفلوسس جیسی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں. ہائیڈروسیفلوسس یعنی کہ سر کا بڑا ہو جانا اور چہرے کا چھوٹا ہو جانا، عجیب بے ڈھنگی سی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ سرچ کریں گے تو یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا گوگل کے اوپر، تو آپ کو اس مرض کی اگر شکلیں آپ دیکھیں گے، امیجز دیکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چہرہ بالکل چھوٹا سا پچکا ہوا سا ہو جاتا ہے اور دماغ تربوز کی طرح بڑا ہو جاتا ہے. یا ہائیڈروسیفلوسس یا ہائپوسیفلوسس. ہائپوسیفلوسس میں سر بڑا ہو جاتا ہے اور تربوز کی طرح، اور چہرہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے. ہائیڈروسیفلوسس میں دماغ کے پردوں پہ ورم آ جانا. میننجائٹس دماغ کا بخار. انسیفلائٹس دماغ کے فعال حصوں یا بافتوں کی سوزش جس کی وجہ سے گردن میں اکڑاؤ ہو جانا، بخار ہو جانا، روشنی سے حساسیت، سینسیٹیو ٹو لائٹ، دورے پڑنا، جھٹکے آنا یا تشنجی جھٹکے پڑنا وغیرہ سی کیفیات میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. اس دوا کے مریض کو تیز ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے اور دورے والی کیفیت کے اندر اس کو ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے. اگر آپ اس کو گرم پانی دیں گے تو فوراً الٹی کر دے گا، اور ٹھنڈا پانی دیں گے تو ڈکار لیے بغیر سانس توڑے اس کی خواہش ہوگی کہ میں ایک دم سارا کا سارا پانی نگل لوں، ایک دم سے پی جاؤں. یہ تھی ہیلیبورس نائگر کے اوپر علامات. اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 990.